الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق اللہ العظیم۔ ذی قدر ذی وقار سامعین، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور آج الحمدللہ دوسرا روزہ ہے۔ مسلمان مرد و عورت، بڑے چھوٹے، بڑے ذوق شوق کے ساتھ روزے اور دیگر عبادات میں حصہ لے رہے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کی جانے والی عبادتیں اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور رمضان کے اور بالخصوص روزوں کے جو فوائد ہیں اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ روزوں کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ان میں سے ایک فائدہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ذکر فرمایا ہے۔ میڈیکلی بھی بہت سارے فوائد ہیں، روحانی طور پر بھی انسان کو ترقی ملتی ہے، بڑا فائدہ ملتا ہے، لیکن جس فائدے کی طرف اللہ کے قرآن نے اشارہ فرمایا ہے وہ فائدہ اتنا انمول فائدہ ہے کہ اگر کسی کو وہ فائدہ نصیب ہو جائے رمضان کے بدلے میں، روزوں کے بدلے میں، تو اس کے جواب میں، بدلے میں اللہ نے یہاں پہ فرمایا، جو ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، فرمایا تلک الجنہ، یہ جو جنت ہے، نورث من عبادنا، ہم ان بندوں کو اس جنت کا وارث بنا دیں گے۔ وہ ایسا فائدہ ہے، اگر وہ نصیب ہو جائے تو فرمایا نورث، ہم وارث بنا دیں گے۔ من کانا تقیا، وہ فائدہ کیا ہے جس کے تحت یہ چیز مل رہی ہے؟ فرمایا تقیا، وہ تقوی ہے۔ تقوی روزے کا ثمرہ ہے، بدلہ ہے، نتیجہ ہے، رزلٹ ہے۔
اور جب تقوی آتا ہے تو اس کا رزلٹ ہے جنت الفردوس۔ اس لیے تمام اعمال کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے بھر بھر کے دو ان کو، یہ بدلہ دو، انہوں نے نمازیں پڑھی یہ دو، صدقہ دیا یہ بدلہ دو، فلاں چیز نیکی کی یہ بدلہ دو۔ لیکن جب روزہ دار، صائمین، صائمات، روزہ رکھنے والے جب اللہ کے سامنے آئیں گے، یا ان مومنوں کے روزے کا جب نمبر آئے گا بدلے کا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ روزہ الصوم لی، یہ روزہ اس بندے نے خالص میرے لیے رکھا تھا۔ اللہ گواہی دے گا۔ اور بھائیو یاد رکھیے، جتنے بھی اعمال ہیں، نماز پڑھو دوسروں کو پتہ چلتا ہے، حج پہ جاؤ دوسروں کو نظر آتا ہے، عمرہ کرو لوگ دیکھتے ہیں کہ عمرے پہ گیا ہے، کوئی اور نیکی کا کام کرو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، جس سے نمو اور نمائش اور ریاکاری کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، تانوں نہیں پتا میں ہن واش روم میں تو چھپ کے پانی پی کے آ جاواں، تہاڈے سامنے روزے دار بن بیواں، آپ کو نہیں پتا، لیکن اس روزے کا معاملہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ اسی لیے فرمایا دیگر عبادتیں تو لوگوں کو نظر آتی ہیں، روزہ بندوں کو نظر نہیں آتا، روزہ محض ایک اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خاص معاملہ ہوتا ہے، ایک خاص ربط ہوتا ہے، ایک خاص تعلق ہوتا ہے جو اس اللہ کو پتا ہے اور اس روزے دار مرد و عورت کو پتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ، باقی نیکیاں تم نے بھی دیکھی تھی کہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن یہ نیکی تمہیں بھی پتا نہیں ہے، میں اللہ جانتا ہوں، اس نے جس طرح میرے لیے خاص عبادت کی اور روزہ رکھا، اس کا بدلہ بھی میں خاص طریقے سے دوں گا۔ اللہ کیا بدلہ ہوگا، کیا بدلہ دیا جائے گا؟ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ایک حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، فرمایا اس کو بدلہ جنت چھوڑو، دیگر ساری نعمتیں چھوڑو، میں وعدہ کر رہا ہوں میں خود اس بندے کا ہو گیا۔ جو روزہ رکھتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں اللہ اس کا ہو جاتا ہوں، تاکہ اس کو جب میں اللہ مل گیا تو گالی مک گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ جس طرح ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا، وجد میں جوش میں آیا، اس نے اعلان کر دیا بھائی جو بندہ میرے محل میں جتنے بھی بندے موجود کھڑے ہو، جو بندہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ اسی کی۔ لوگ دوڑے، خزانے کا منہ کھول دیا گیا، لوگ دوڑے، اپنی اپنی چوائس، اپنی اپنی پسند کے مطابق چیزوں پہ ہاتھ رکھتے گئے، ان کو دے دی گئی۔ ایک بوڑھی عورت وہ گئی، اس نے کوئی سونا، چاندی، ہیرے، جواہر، مال، سونا کسی چیز کو نہیں چنا، وہ ادھر سے چڑھی، بادشاہ کے تخت پہ چڑھ کے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا پاگلو، یہی تو تقسیم کر رہا ہے، جس وقت یہ میرا ہو جائے گا تو سارا ہی میرا ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جنت ملی ہے نماز کے بدلے میں، فلاں نعمت ملی ہے حج کے بدلے میں، فلاں نعمت ملی، لیکن جب روزہ دار آئے گا اللہ فرمائے گا میں سارا تیرا ہوں، میں سارا تیرا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جس کا اللہ ہو گیا ساری نعمتیں اسی کی ہو گئی۔ اللہ، اس لیے یاد رکھیے گا روزے کے بدلے میں اللہ پاک نے جو نعمت دینی ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی جس بندے میں آ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں تقوی کے بدلے میں نورثو، میں وارث بنا دیتا ہوں لوگوں کو جنت کا۔ یہ آیت جو ہمارا ماہانہ درس ہوتا ہے اس میں الحمدللہ گزر گئی ہے، اور وہاں میں نے اس کی وضاحت کی تھی، لیکن درس میں محدود بندے ہوتے ہیں، جمعے میں زیادہ ہوتے ہیں، باہر سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ایک نقطہ پہلے سمجھ لو، پھر اس بات پہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ فرمایا تلک الجنہ، یہ وہ جنت ہے، نورثو، ہم اس کا وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، جو تقوی والے ہوں گے۔ وارث بنائیں گے کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم ان بندوں کو مالک بنائیں گے جنت کا۔
फर्क समझिएगा, पॉइंट समझिएगा। जो दर्स में शरीक होते हैं उनको इंशाल्लाह याद आ जाएगा। रब ने ये नहीं कहा हम जन्नत का मालिक बनाएंगे, रब ने कहा हम जन्नत का वारिस बनाएंगे। नूर सो विरासत से है, हम वारिस बनाएंगे। फर्क क्या है? फर्क ये है मालिक बंदा किसी चीज, विरासत में जब बंदा किसी चीज का वारिस बनता है तो याद रखिए बंदे का लगता कुछ नहीं है। अब्बा जी फौत हो गए, बगैर मेहनत के बाप वाली विरासत बंदे के विरासत में आ जाती है, हिस्से में आ जाती है। इसी तरह याद रखिए माँ फौत हुई, उसका जो माल था वो औलाद के हिस्से में आता है तो बगैर मेहनत के आता है। मेरा अल्लाह भी यही कहता है मेरे बंदों ने जो अमल किए हैं ना वो तो थोड़े हैं, लेकिन जब ये ऐसे मुत्तकी बन जाएंगे, इनके अमल थोड़े होंगे लेकिन इनकी मेहनत से कई गुना ज्यादा करके मैं इनको जन्नत का वारिस बना दूंगा। मालिक बनाता, मसलन मैं गाड़ी का मालिक बना, 30 लाख रुपया मैंने दिया, उसके बदले मैंने गाड़ी ली, मेरे पैसों की वैल्यू 30 लाख थी और गाड़ी की वैल्यू भी वही थी, गल मुक गई, मैं मालिक बन गया। लेकिन अब्बा जी की विरासत से मुझे क्या मिला? मिसाल देता हूं, अब्बा जी की विरासत से मुझे 5 करोड़ का भी मिल सकता है, विरासत का हिस्सा 1 करोड़ का ही मिल सकता है, थोड़ा ही मिल सकता है, ज्यादा ही मिल सकता है। इसमें तो मैंने इन्वेस्टमेंट की है मालिक बनने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, लेकिन बाप की विरासत का हिस्सेदार बनने के लिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदो तकवा तुम अख्तियार करो, तकवे के अंदर तुम आगे बढ़ो, देखना मैं तुम्हें जन्नत का मालिक नहीं बनाऊंगा, जन्नत का वारिस बना दूंगा। यानी इतनी बड़ी जन्नत दूंगा तुम्हारी अकल भी वहां पे नहीं पहुंच सकती। एक बड़ी जबरदस्त हदीस है, लेकिन आज मैं वो नहीं सुनाता, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। पीछे भी एक जगह मैं दर्स देने गया, वहां पर भी ऐसे चांस बना, हाजी साहब वहां पे मौजूद थे। सबसे आखिरी बंदा जो जन्नत से निकल, जहन्नम से निकल कर जन्नत में जाएगा, क्योंकि जहन्नम में मुसलमान गुनाहगार जलेंगे ना, पता है ना आपको, ठीक है? तो गुनाह की सजा भुगत कर जन्नत में जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। आखिरी जहन्नमी बंदा जिसके बारे में कहा जाएगा कि अब इसके लिए फैसला हो गया, इसकी सजा पूरी हो रही है, अब इसको जन्नत में भेजना है। फरमाया, वो तफसील में नहीं जाते, लंबी हदीस है, जिंदगी रही तो मैं अगले जुम्मे पे सुना दूंगा, आज मेरा मौजू रह जाएगा अगर मैं इस पे जाता हूं तो। जब वो जहन्नम से निकलेगा और जिस वक्त जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह ताला से कहेगा या अल्लाह ये किसकी है? अल्लाह फरमाएगा ये तेरी है, इससे डबल तेरी है, इससे 3 गुना तेरी है। वो आगे से मजाक कर कहेगा या अल्लाह मेरे साथ मजाक तो ना कर। अल्लाह फरमाएगा मैं मजाक करने से पाक हूं, सुन ले मेरा बंदा, मैं तुम्हें इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत तेरे नाम करता हूं। तो आप खुद सोचें, जब एक कम से कम दर्जे वाला जन्नती, सबसे आखिर में जाने वाला जन्नती, उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिल रही है, तो जिस बंदे का रब हो जाए रोजादार का, उसको क्या कुछ मिलेगा? इन इबादतों को मामूली ना समझो भाइयों, अल्लाह का वास्ता है। ये भूखा रहना, प्यासा रहना, ये मामूली नहीं है। जिस वक्त बंदा इबादत में शुरू होता है, और छोड़ो और बातें सुनो, अल्लाह की कसम है, कुरान और सुन्नत शाहिद है इस बात पर, बंदे तो बंदे रह गए, फरिश्ते तो फरिश्ते रह गए। अल्लाह ताला समंदर और दरियाओं की मखलूक और मछलियों से भी कहता है इस बंदे के लिए दुआए बख्शिश कर दो। तू रोजे में होता है, तू कहता है यार इतनी बड़ी नेकी नहीं की है, तू ये सोच रहा होता है, तुम्हें नहीं पता क़यामत के दिन इसका कितना वजन होगा, इसकी क्या वैल्यू होगी। जब तेरे लिए समंदरों की मखलूक बख्शिश करे, बख्शिश की दुआ करे, जब तेरे लिए हवाओं के परिंदे, खला और फिजा के परिंदे जब तेरे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हो, बता तेरा कितना ऊंचा मकाम होगा। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों मेरा अल्लाह कहता है रोजादार जब शदीद गर्मी में रोजा रखता है और उसके प्यास की वजह से, मैदे के खाली होने की वजह से उसके अंदर से जो एक स्मेल आती है, हवा निकलती है, हवा सी आती है, बदबू सी आती है, अल्लाह फरमाते हैं सुनो ये रोजादार मुझे इतना प्यारा लगता है, इसकी मुंह दी स्मेल भी मैनू प्यारी लगती है, खुशबू और मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। इसकी मैं आपको बात समझाऊं मिसाल से, तब आपको समझ आएगी। बंदा गुजर रहा है, तवज्जो करना जरा, मसला तब पॉइंट तब समझ आएगा, आदि समझ है। बंदा गुजर रहा है, उसने थूक फेंकी
आपके हाथ पे आ गई, कपड़ों पे आ गई, चेहरे पे आ गई, वैसे उसने डाली थूक, आप पे गिर गई। ईमानदारी से बताओ कितना नागवार गुजरता है, कितनी तकलीफ होती है, बंदे को परेशान होता है बंदा, यार थुक उत्ते आ गई है, धो रहा होता है, साफ कर रहा होता है वो गलते समझो, होता है ना ऐसे, बंदे को घिन आती है ना, नफरत आती है। अच्छा आगे जरा थोड़ा सा आगे जाओ, अपनी बच्ची और बच्चा छोटा हो, साल 1.5 साल का है, उसके मुंह पर मुंह रख के चूस रहे होते हो, थूक मुंह में जा रहा होता है, उसका भी थूक है जिसको धो रहे हो, उसका भी थूक है जिसको निगल रहे हो। फर्क क्या है? फर्क ये है बच्चे से मोहब्बत है। कल समय ऐसे ही है ना बात, बच्चे से मोहब्बत है, उसकी थूक भी प्यारी, लुआब भी प्यारा लग रहा है। मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदो तेरे मेदे की स्मेल है, लेकिन तू मुझे इतना प्यारा लगता है जब मेरे लिए भूखा प्यासा रहता है, मैं तेरी मुंह की स्मेल और बदबू को भी अपने मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा समझता हूं। कितना मकाम होगा, तेरी स्मेल को अल्लाह पसंद करे, तेरी इबादत को, रोजे को अल्लाह इतना पसंद करे कि अल्लाह मखलूकात की ड्यूटियां लगाए कि करो इसके लिए दुआएं, इसके लिए बख्शिश की दुआएं करो, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं करो। ये कोई मामूली नेकियां नहीं है, बहारों का मौसम है, नेकियों की बहारों का सीजन है, अल्लाह का वास्ता है, इसको जाया मत करो, इसको कीमती बनाओ, इसको कीमती बनाओ। ये वक्त आज हाथ आया है, कितने इस आपके इलाके के पिछले साल बंदे जिंदा थे, इस साल वो नहीं है। आपने और मैंने कोई स्टाम्प लिखाया हुआ है कि हम 10 साल और जिएंगे? नहीं पता, अगले साल रमजान में यहां मिंबर पे कोई और बैठा खिताब कर रहा हो, नहीं पता सुनने वालों में कोई और बैठे हो, मैं और आप ना हो। ये ऐन मुमकिन है, इसलिए इस रमजान को गनीमत समझो। अल्लाह सेहत भी दी है, फरागत भी दी है, तौफीक भी दी है। अल्लाह मैं डट के तेरी बातें करूंगा, करोगे इंशाअल्लाह। आओ जी, रोजे का फायदा क्या है? रोजे का फायदा तकवा है। तकवा क्या चीज है और तकवे का फिर क्या क्या फायदा है, मैं आपको समझाता हूं आज की ज़बान, आज की मजलिस में इंशाअल्लाह, फिर टाइम पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुम, लिख दिए गए हैं तुम्हारे लिए, लाजिम कर दिए गए हैं, फैसला करके लिख दिया गया है तुम्हारे ऊपर। यानी कुतिबा फर्जियत के हुक्म में आता है कि फर्ज कर दिए गए हैं तुम्हारे ऊपर। क्या चीज? फरमाया अस्सियाम, रोजों का रखना तुम्हारे ऊपर लाजिम करार दिया है, रोजों का रखना तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया है। और सुनो साथियों, इब्तिदाए इस्लाम में हमारी शरीयत में रोजा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल रोजा होता था। जैसा इब्तिदा में 50 नमाजें फर्ज हुई, तवज्जो करना जरा, इब्तिदा में 50 नमाजें फर्ज हुई, आखिर पे 5 बच गई। मेराज वाली रात मैंने ये सवाल भी बताया था, जवाब भी, आज उस सवाल को दोबारा दोहराऊं, इंशाअल्लाह बात समझ आ जाएगी, गौर करना जरा। इब्तिदा में रोजा मुश्किल था, फिर आसान कर दिया गया। कैसा मुश्किल था? पूरा दिन रोजा रखा, अफ्तारी के टाइम अफ्तार किया, खाना खपीना करने के बाद अगर बंदे की आंख लग गई, अब दोबारा नया रोजा शुरू हो गया। अफ्तारी के टाइम ये बंदा सोता रहा, आंख न खुली, सोता रहा, अफ्तारी का वक़्त हो गया, नया रोजा शुरू हो गया। हाँ, इतना मुश्किल रोजा होता था, पूरा महीना अपनी बीवियों के करीब नहीं जा सकते, कोई इजाजत नहीं है। ये मुश्किलात थी। एक सहाबी मजदूर पेशा सहाबी था, मेहनत करके मजदूरी करके गर्मियों के रोजे में शाम के वक़्त घर आया, घर खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, बड़ा थका हुआ है, मेहनत करके रोजे के साथ भी है,
بیوی سے کہتی ہے او بیوی کوئی انتظام کر میں روزے سے ہوں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ انتظار کرے میں ابھی کوئی حل نکال کے لاتی ہوں. بیوی اڑوس پڑوس میں گئی کچھ لینے کے لیے. پیچھے سے صحابی کی تھکان کی وجہ سے آنکھ لگ گئی. حتیٰ کہ جب عورت واپس آئی تو پریشان, اللہ اب میں کیا کروں, اس کا تو پہلے روزہ تھا بیچارہ تھکا ہوا تھا, اب تو نیا روزہ شروع ہو گیا. خیر اس کو سونے دیا, اب کوئی حل بھی نہیں تھا, اس کو ایسے رہنے دیا. رات گزر گئی, صبح نیا روزہ شروع ہو گیا بغیر کھائے پیے. دوبارہ وہ محنت مزدوری پہ چلا گیا. شام کو آیا, جس وقت آیا اور زیادہ تھکا ہوا ہے. بیوی سے کہتا ہے کوئی چیز ہے یا کوئی نہ, وہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. دوبارہ وہ کسی چیز کو لینے کے لیے گئی تو صحابی کی پھر آنکھ لگ گئی. دوبارہ آنکھ لگی, عورت جب واپس آئی بڑی پریشان, اب کیا حل نکالوں. خیر اللہ کے حکم کے آگے چوچرا بھلا کون کر سکتا ہے, کوئی کر سکتا ہے. خیر چپ کر کے اسی طرح رات گزار دی. صبح وہ بیچارہ پھر چل پڑا اپنی مزدوری پر. مزدوری کر رہا ہے, گرمی کا موسم ہے, روزہ ہے, 3 دن کا فاقہ ہو گیا. دن کے وقت کمزوری آئی, ویکنس آئی, بے ہوش ہو گیا. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو اطلاع دی, یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ صحابی کے ساتھ پیش آ گیا. اللہ پاک نے پھر قرآن کا حکم نازل کر کے فرما دیا, او میرے بندو اب ہم اپنے حکم کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں, نرمی کر رہے ہیں. پہلے مشکل حکم تھا, اب تم غروب کے بعد کھاؤ پیو سوو, بیویوں کے قریب جاؤ, کوئی منع نہیں ہے. اللہ نے نرمی کر دی. سوال پھر وہی اٹھاؤں گا جو میں نے شب معراج کے بعد جمعے پہ اٹھایا تھا. 50 نمازیں اگر لازم کر 5 نمازیں اگر بچانی تھیں, 50 نمازوں کا حکم دینے کا پھر کیا فائدہ. سوال تھا, یاد ہوگا آپ کو. اگر 5 نمازیں بچنی تھیں اللہ کو تو پتا تھا, پھر 50 نمازوں کا حکم دینے کا کیا فائدہ. اسی طرح اگر روزے کے مسئلے میں نرمی کرنی تھی, پہلے سخت حکم دینے کا کیا مطلب ہے. اس کا جواب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, یاد ہوگا جو ریگولر آنے والے سامعین ہیں. اللہ پاک پہلے سخت اور بڑا حکم دے کر بندوں کو یہ کلیئر کرانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ تو یہ چاہتا ہوں تمہیں یہ بڑا حکم اور سخت حکم دے دوں, لیکن تمہاری کمزوریوں کا لحاظ کر کے اس حکم میں نرمی کر رہا ہوں. اصل حکم تو وہی اللہ دینا چاہتے تھے 50 نمازوں کا, اصل حکم تو یہی سخت روزے کا دینا چاہتے تھے, لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم پورے نہ اتر سکیں گے, اس کی وجہ سے اللہ نے وہ حکم دکھلا کے پھر نرمی کا معاملہ فرما دیا. اسے کہتے ہیں اللہ رحمان ہے, اللہ مہربان ہے. اچھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, او ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں, فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے. روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا معنی خاص طور پر جو لغوی معنی ہے اس کا وہ یہ ہے رکنا. روزے کا معنی ہے رکنا, اور شریعت کے اندر 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. روزے کے وقت کے اندر کھانا نہیں ہے, رک جانا ہے, پینا نہیں ہے, رک جانا ہے, بیویوں کے قریب نہیں جانا, رک جانا ہے. ان 3 چیزوں کا نام روزہ ہوتا ہے. لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بندے کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے, کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے, زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے, اور ہر اعضاء کا ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دورے دورے بندے آئے, یا رسول اللہ 2 عورتیں ہیں اور وہ روزے سے ہیں اور ان کے پیٹ میں بڑا شدید درد ہے,
ہے, بڑی تکلیف ہے. اللہ کے نبی جی کوئی حل بتا دیجئے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو, ان کے سامنے بڑے برتن یا پراتے ان کے سامنے رکھ دو اور انہیں کہو کہ کریں, الٹی کریں, انگلی ڈال ڈال کے کہ ضرور کریں. اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پراتیں ان کے سامنے رکھی گئیں. انہوں نے کہ کی, الٹی کی. الٹی کرتی ہیں تو عجیب منظر لوگوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے گوشت کی بوٹیاں نکلی, کچے گوشت کی بوٹیاں نکلی. اللہ کے نبی کو بتلایا گیا جناب کہ تو آپ کے حکم پہ کرائی گئی ہے اور ان کے اندر سے گوشت کچے کی بوٹیاں نکلی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر جی یہ کیا ماجرا ہے کہ سمجھ کوئی نہیں آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو عورتیں بیٹھ کر غیبت کر رہی تھیں, اللہ پاک نے ان کے پیٹ میں غیبت کا نقصان گوشت کچا پیدا کر دیا. زبان کا بھی روزہ ہے, صرف کھاؤں پیون تو رک ونجے تے بندہ ہر کم کر دراوے, روزہ نہیں. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, وہ عورتیں جو کھا رہی تھی, عورتوں کے پیٹ میں جو تکلیف تھی اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا دیکھنا. اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, سورت کا نام سورت حجرات ہے اور 26واں پارہ ہے. اللہ پاک نے وہاں پہ کیا فرمایا, اور لوگوں جو بندے اللہ پاک کے حکم کو توڑ کر غیبت کرنے والے ہوتے ہیں, غیبت کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا. سورت کا نام سورت الحجرات ہے, آیت نمبر 12 ہے, یاد رکھیے, حوالہ گھروں میں دیکھ لیجئے. اللہ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ فرماتے ہیں او بندو غیبت نہ کیا کرو. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ایحب احدکم, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے فوت شدہ بھائی کا کچا گوشت کھاؤ, اس لیے تم پسند کرتے ہو اس بات کو؟ نہ, اللہ نے فرمایا جب اپنے فوت شدہ بھائی کا کچا گوشت کھانا تم پسند نہیں کرتے تو غیبت کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. آیت نمبر 12 سورت کا نام سورت حجرات, فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, غیبت نہ کیا کرو. وہ عورتوں جن کے بارے میں پوچھا گیا ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انہوں نے غیبت کی ہے. روزے کی حالت میں غیبت کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے پیٹ میں اللہ نے کچا گوشت پیدا کر کے سارے لوگوں کو منظر دکھا دیا. اس لیے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, آنکھ کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کا روزہ ہے. کیا مطلب ہے ان سب کے روزے کا؟ توجہ سے سنیے گا بھائیو, ان سب کے روزے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے, غور کرنا ذرا. میں صحیح سلامت کھاتا پیتا تھا, اللہ نے روک دیا, روزے کے ٹائم میں کھانا پینا نہیں ہے, میں اللہ کی بات مان کر رک جاتا ہوں, یہ روزہ ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ روزہ ہے. اسی طرح یاد رکھیے اللہ پاک نے فرمایا آنکھ سے بے حیائی نہ کر. اب جو بندہ اس بے حیائی سے رک گیا آنکھ کا روزہ ہے. زبان سے بد کلامی نہ کر, زبان سے فحش گوئی نہ کر, زبان سے گالم گلوچ نہ نکال, زبان سے جھوٹ نہ بول, زبان سے غیبت نہ کر, زبان سے کسی پر بہتان نہ لگا. یہ بندہ اگر اپنی زبان کو پابند بناتا ہے اور نہیں کرتا یہ گناہ تو سمجھ لو اس کی زبان کا روزہ ہے. کان بھی اسی طرح اللہ نے دیے ہیں, کان میں اللہ نے حرام چیز سننے کو منع کر دیا. منع نا, گانا ہوئے, میوزک ہو, کوئی اور چیز ہو جو شریعت کے منافی ہے, سن لو ساتھیو.
کان کا روزہ یہی ہے کہ بندہ حرام چیز کانوں سے نہ سنے. اللہ، اس لیے بھائیو یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا کتب علیکم، لکھ دیے تمہارے ذمے، فرض کر دیے تمہارے اوپر کیا چیز؟ الصیام، روزے. اور روزے دا معنی ہے رک بننا. روزے دا معنی ہے، بولو بولو، روزہ تو نہیں لگا بیٹھا آپ کو؟ تو پھر بولو تو صحیح یار. اللہ کا دیکھو، اللہ ہمیں بھی دیکھو الحمدللہ، دن کے وقت بیان ہو، درس ہو، رات کو 1.5 گھنٹہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. صبح نماز پڑھا کے درس قرآن بھی دیتے ہیں الحمدللہ. روزہ بھی آپ کے برابر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یار ایسا نہیں گس گئے تے مر گئے تے تو ہم ہی نہیں تھک دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بول سو. ہاں، روزے کا معنی ہے رک جانا. روزے کا معنی ہے رک جانا. کیا مطلب ہے؟ چلدا چلدا رک جائے، نہ یہ مطلب نہیں ہے. روزے کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے رک جانا. یاد رکھو، جو بھی نافرمانی ہو، جس قسم کی بھی ہو، اس سے رکنے کا نام روزہ ہوگا لغوی اعتبار سے. اور شریعت میں جو روزہ ہے رمضان کے اندر، ان دنوں میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے کا نام روزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا روزہ. اللہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم رک گئے کھانے پینے سے، فائدہ کیا ملے گا؟ ہم رک گئے تیری نافرمانی سے، فائدہ کیا ملے گا؟ آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، لوگ محرم میں تو گانے بند کر دیتے ہیں، روزوں میں نہیں کرتے. دیکھ لو لوگوں کو. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر اللہ، او لوگوں رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کا مہینہ آ جائے، اللہ کا مہینہ آ جائے اور بندہ اللہ کا لحاظ نہ کرے، اللہ کی قدر نہ کرے. قرآن کی آیت دیکھو جی، 24ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما وما قدر اللہ حق قدری. او لوگو، تم نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کی قدر کوئی نہیں کی. کبھی پتہ تو ہوتا تمہیں اللہ کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے. ساری کائنات میں 24 گھنٹے یہ آواز گونجتی رہتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تمہیں پتا ہوتا کاش کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ نے اپنی بڑائی کی ایک مثال اسی آیت میں دی ہے. فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ. اور لوگوں، تم نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. تمہارا اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، حوالہ سن لو، پہلے آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں. فرمایا سورۃ زمر ہے اور آیت نمبر 67 ہے، 67 نمبر دی آیت ہے. سورت کا نام سورۃ زمر ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ والارض جميعا قبضته يوم القيامة. اور لوگوں، اللہ کتنا بڑا ہے، مثال دے کر سمجھا دیا. اللہ اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک 7 زمینوں کو اپنی مٹھی میں بند کر دے گا. اس اللہ کا کہنا نہیں مانتے ہو، اس اللہ کی بغاوت کرتے ہو، اس اللہ کے حکموں کی لج نہیں رکھتے، اس اللہ کی قدر نہیں کرتے. وہ کتنا بڑا ہے. یہ ترجمہ سناتا ہوں، ایک روایت سنو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ اگر زمین و آسمان تیری بات نہ مانے، ہم بھی نہیں مانتے، سننا ذرا، اللہ زمین و آسمان تیری بات نہ مانے تو کیا کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایک جانور بھیجوں گا
वो जानवर आकर इन जमीनों आसमान को निवाला बना के हड़प कर जाएगा। अल्लाह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह इतना बड़ा जानवर कहाँ रहता है, किधर होता है इतना बड़ा जानवर जो आसमानों जमीनों को एक लुकमा बना के निवाला बना के खा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ओ मूसा छोड़ इन बातों को, इस जैसे कई जानवर अल्लाह की चरागाहों में चर रहे हैं। अल्लाह कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। और लोगों तुमने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह उसका हक था कदर करने का। वो कितना बड़ा है। वल अर्ज़ु जमीया, सारी जमीनें, सातों जमीनें, कब्ज़तु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह अपनी मुट्ठी में बंद कर देगा। अपनी मुट्ठी खोल, तेरी मुट्ठी में क्या आएगा। अपनी मुट्ठी खोल, तेरी मुट्ठी में क्या आएगा। रब की मुट्ठी में सातों जमीनें आ रही हैं। इतना सारा तो बंदा है और इतनी बड़ी रब के माल, इतने बड़ी कायनात के मालिक का कहना नहीं मानता। कैसे जी रहा है, कैसे जी रहा है। कभी सोचा कर बंदिया किसकी नाफरमानी कर रहा हूं। फरमाया वल अर्ज़ु जमीआ कब्ज़तु यौमल क़ियामा। फिर फरमाया, दूसरी मिसाल दे के फरमाया, वस्समावात मतवियातुम बियमीनी। अल्लाह ताला सातों आसमानों को अपने दाएं हाथ पर लपेट देगा। देखो मेरी तरफ, सत्ता आसमानों अल्लाह इंज करके लपेट देना। एक हाथ दे अंदर सत्ता जमीना, एक हाथ के अंदर सातों आसमान। इतने बड़े रब के तुम हुक्म को टाल मटोल कर देते हो। कुछ तो ख्याल किया करो। सुबहाना, आगे लफ्ज़ है, फरमाया वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनी। सुबहाना, वो अल्लाह ऐसी जात है कोई मखलूक का फर्द उसके बराबर हो सकता नहीं है। वो पाक है। कोई नबी, कोई वली, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई और मखलूक अल्लाह की सिफत में शरीक नहीं हो सकता। और अल्लाह की सिफत बड़ाई है, अल किब्रु रिदाई। मेरे बंदो, बड़ाई और तकब्बुर में अल्लाह की चादर है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी चादर है, इसमें कभी हाथ ना डालना, बड़ी चीज ना बनना, अपने आप को आजिज बनाना, अपने आप को फर्मा बरदार बनाना, अपने आप को अल्लाह के हुक्मों का ताबेदार बनाना, तब तू जीत जाएगा। फरमाया लोगो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज कर दिया गया है। अल्लाह सिर्फ हमारे ऊपर, अल्लाह फरमाते ना ना कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो भी तुमसे पहले कौमें आई हमने सब पर रोजों को फर्ज किया था, तुम्हारे ऊपर भी हमने रोजा फर्ज कर दिया है। अल्लाह इस रोजे का फायदा क्या होगा। ओह, असल पॉइंट पे आ गया। दोबारा दूर की सैरें कर करके फिर अपने नुक्ते पे आ गए। नुक्ता क्या था? रोजे रखने का फायदा क्या है, जो फायदा मिलेगा उस पर नतीजा क्या है। दो बातें बतानी है आपको। रोजा रखने का फायदा ये है, जब तुम एक महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताबेदारी वाला मिजाज बना लोगे। गाने नहीं सुनने रोजे, बंदा कह दे फैसला कर ले, गाने नहीं सुनने रोजे हैं, मूवियां नहीं देखनी रोजे है, हराम नहीं खाना रोजे है, सारी चीजें जो मुनकरात हैं, जो मनहियात है, जिनसे मना किया गया है, उनके करीब नहीं जाना रोजे हैं। एक महीने तक आदत बना दे
جب تو 1 مہینے تک یہ روٹین بنائے گا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس روزے کا فائدہ یہ دوں گا لعلکم تتقون، تمہیں میں اللہ پاک متقی بنا دوں گا، تقوی والا بنا دوں گا۔ 1 مہینہ پریکٹس کر کے تو دیکھ، تمہیں اعلیٰ درجے کا متقی بنا دوں گا۔ جب تو متقی بنے گا، تقوی کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابی بن کعب پھر کہو رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا یا ابی، او ابی مجھے بتا تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا جناب امیر المومنین، کبھی آپ کا جھاڑیوں والے راستے سے گزر ہوا؟ کیا مطلب؟ جہاں بہت ساری کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، ان کے بیچ میں ہلکا سا ٹریک بنا ہوا ہو، شرکا راستہ بنا ہوا ہو، اس سے کبھی گزر ہوا؟ حضرت نے فرمایا ہاں کئی دفعہ ہوا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اس وقت آپ جب گزر رہے ہوتے ہیں آپ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا میری پوزیشن یہ ہوتی ہے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، چادر بھی کنج لینا ہے، جو میرے کپڑے لباس دامن سب کو سمیٹ کے گزرتا ہوں تاکہ کسی کانٹے سے اٹک نہ جائے، کہیں کانٹے نال اڑ نہ جائے۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے دامن کو، اپنے لباس کو سمیٹ کے گزرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں امیر المومنین یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ دنیا میں کہیں پر دیکھو کیا فتنہ ہے، کانٹا ہے، کہیں زنا کا فتنہ کانٹا ہے، کہیں سود کا کانٹا ہے، کہیں اور کانٹے ہیں، گناہ والی جھاڑیاں اور کانٹوں کے اندر سے آپ کی زندگی کا جو ٹریک اور راستہ ہے اس پر سے اپنے آپ کو ان کانٹے دار گناہوں سے بچا کر گزارنے کا نام تقوی ہے۔ اور یہ پریکٹس مہینہ اللہ نے دیا، سال کے بعد 1 مہینہ آتا ہے تاکہ میرے بندے اس کی پریکٹس کریں اور دوبارہ ان کی بیٹری چارج ہو جائے اور یہ 11 مہینے اچھے گزر جائے۔ جب پھر ڈاؤن ہونے لگے گی پھر رمضان سال کے بعد آ جائے گا، پھر رینیو ہو جائے گی بیٹری۔ اس طریقے سے میرے بندوں کی زندگی تقوی کا مسکن بن جائے گی اور تقوی ان کی زندگیوں میں آ جائے گا۔ بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ رمضان اچھا گزارنے کی، ہر قسم کی معصیت سے بچو، ہر قسم کی نافرمانی سے بچو۔ یقین کرو ان دنوں کے اندر تو میرے نبی نے فرمایا صفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو شیطان دا قصور تو نہ ہویا، وہ تو ڈھکا پڑا ہے، پھر تو ہم خود بے ایمان بن گئے نا۔ اس لیے پھر شیطان کا قصور نہیں ہے، ہمارے دلوں میں شیطنت ناچ رہی ہے۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے، اللہ کی فرما برداری میں رمضان گزارنے کی کوشش کریں، کرو گے انشاءاللہ اللہ۔ اب دیکھو جی میرے پاس 7-8 منٹ ہیں، 2 بجے ختم کر دیں گے، جمعہ پڑھ کے مختصر خطبہ اور پھر انشاءاللہ نماز پڑھ کے ایک چھٹی۔ جی روزہ رکھنے سے تقوی ملتا ہے، تقوی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی جو آ جائے اس وقت انسان کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ میں ایک فائدہ قرآن کی زبان میں سنا رہا ہوں، ایک فائدہ دنیا کا سناتا ہوں، ایک فائدہ آخرت کا سناتا ہوں، حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ 28واں پارہ ہے، اللہ پاک نے 28ویں پارے میں تقوی کی بات کرتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا او میرے بندو خبردار،
جو بندہ تقوی اختیار کرے، جو بندہ تقوی اختیار کرے اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہوں، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہوں۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے سورت کا نام سورت طلاق ہے، 28واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر میرے بھائیو 2 ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کر لے، متقی بن جائے، متقی کا معنی نافرمانیوں سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے، اس کو اللہ پاک دنیا میں کیا انعام دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مخرجا، جب کبھی کوئی مشکل آ جائے اس کو مشکل میں سے ہمیں اس طریقے سے نکال لیتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور فرمایا سنو، ساتھ انعام اور بھی دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی بندہ اختیار کر لے اس کو ایسی جگہ سے میں رزق دیتا ہوں کہ اس کا گمان بھی ادھر نہیں ہوتا، اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ ہے زبردست، ایک بندہ ہے، نوجوان ہے متقی آدمی، ہاں اس نے بھی روزہ اعلیٰ تقوی نصیب ہو گیا ہے۔ اور کرنا ذرا، اللہ شاء سانو بھی عطا فرما دے۔ نوجوان ہے، نیک سیرت ہے، روزے کی حالت میں ہے، آ رہا ہے، راستے پر ایک نہر ہے، پل پر سے کراس کرنے لگا، اچانک نظر پڑی پانی کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، سیب لڑتا آندا ہے، بہتا ہوا آ رہا ہے۔ روزہ بھی تھا، افطاری کا وقت بھی قریب تھا، اس کو خیال آیا چلو یار پانی بھی ہے، سیب بھی مل گیا، ادھر سے ہو کے سیب پکڑ لیا۔ جب اس نے افطاری کے وقت ادھر ہی فوراً افطاری کا ٹائم قریب تھا، اس نے وہ سیب کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد اس کے دل میں آیا یار پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا، اجازت کے بغیر کھانا تو حلال ہی نہیں ہے۔ تقوی تھا تو یہ خیال پیدا ہوا، تقوی نہ ہوتا تو ہم کہتے یہ کوئی دیکھ رہا ہے، ہم ایسے کرتے ہیں وہ کوئی دیکھ رہا ہے، وہ کوئی دیکھ رہی ہے، چھکرے ہو جائے آپ پہ ڈٹھی جائے گی، ہم یوں کہتے۔ کیوں؟ ہمارے دل تقوی سے خالی ہیں۔ روزے اچھے طریقے سے رکھو، یہی تقوی نصیب ہوگا۔ دیکھنا ذرا، سیب کھایا تو فوراً دل میں خیال آیا یہ میں کیا کر بیٹھا، بغیر اجازت کے سیب میں نے کھا لیا، بڑا پریشان ہوا، اب اس کا حل کیا نکالوں؟ دماغ لڑایا، خیال آیا ادھر سے بہتا ہوا آ رہا ہے سیب، مثال کے طور پر نہر چل رہی ہے، ادھر سے بہتا ہوا آ رہا ہے، ادھر ہی چلتا ہوں، کوئی سیب کا باغ وغیرہ یا پودا وغیرہ کنارے پہ ہوگا، ادھر سے مجھے پتا چلے گا یہ کون مالک ہے۔ چلتے 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 آگے دیکھا ایک باغ ہے سیبوں کا، مطمئن ہو گیا، شکر ہے ٹارگٹ پہ پہنچ تو گیا، اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن دیکھ تقوی والے نے اللہ کا ڈر دل میں رکھا، خوف آیا دل میں تو تقوی اس کے آرام سے نہیں بیٹھنے دے رہا، حرام سیب اندر چلا گیا ہے، بخشوانے کے لیے چلا گیا، باغ کے اندر گیا، اندر بندہ کام کر رہا ہے، اس نے کہا جناب اسی باغ کا سیب مجھے ملا ہے اور میں نے تو کھا لیا ہے، مجھے بعد میں خیال آیا بنا اجازت کھانا حرام ہے، لہذا میں آیا ہوں، یا تو مجھ سے پیسے لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ وہ آگے سے کہتا ہے جناب ست بسم اللہ جی آیا نو، مسئلہ یہ ہے میں خود بھی سیب کا مالک نہیں ہوں، میں تو باغ کا مالک نہیں ہوں، میں تو یہاں باغبان ہوں، مالی ہوں، میں تو مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو بڑا دور وہاں پہ رہتا ہے۔ اس نے کہا یار کوئی حل نکالو، اس نے کہا کوئی حل ہی نہیں ہے۔
उसी से बख्शवाना होगा जो मालिक है। खैर, मेहनत करते चलते चलते उस मालिक के घर में पहुंच गया। दरवाजा खटकाया, पूछा कौन? कहा जनाब फलां इलाके का रहने वाला हूं, ऐसे ऐसे मैंने सेब खाया, आपके बाग से आपका पता चला, लिहाजा गुजारिश है मेरा सेब मुझे मुआफ कर दे। उसने कहा नौजवाना, सेब का जो बाग है ये मेरा अकेला नहीं, हम दो भाइयों का इकट्ठा है। आधा सेब तो मैं माफ कर सकता हूं, भाई वाला हिस्सा मैं भला कैसे माफ करूं? खैर, इसने कहा जी आप तो माफ कर दें। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आधा उससे बख्शवा। वहां से चला, दूसरे भाई के घर में गया, सारा हाल हवाल दिया। उसने देखा नौजवान है, अद्धे सेब दे पीछे इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतना तकवे वाला बंदा। उसके दिमाग ने फैसला किया, गौर करना जरा, उसके दिमाग ने फैसला किया ए खाली इन्हें शो मिनटी वाला तो नहीं है कहीं, भाई नंबर बनाने बताओ जैसा होंगे नंबर बनाने, ये नंबर बनाने वाला तो नहीं है, यह हकीकी मानों में मुत्तकी है। उसके दिमाग ने फैसला किया मैं इसे चेक करता हूं। उसने कहा जी बात ये है, मेरा आधा सेब तूने देना है, मैं नहीं माफ करता। उसने कहा पैसे? उसने कहा पैसे भी नहीं लेता। उसने कहा फिर? उसने कहा पूरा साल मेरी मजदूरी करनी होगी, मेरी मजदूरी करनी होगी, एक शर्त और दूसरी शर्त भी है। उसने कहा जी वो कौन सी है? उसने कहा वो अभी नहीं बताता, जब साल पूरा होगा मजदूरी का दूसरी शर्त तब बताऊंगा। अब आप खुद सोचें उस नौजवान के दिल पे क्या गुजरी होगी कि मौला सेब खा बैठा, लेकिन मैं किस मुसीबत में फंस गया। लेकिन जिसके सामने जहन्नम की आग हो, जिसके सामने अजाबे कब्र हो, जिसके सामने क़यामत की हौलनाकियां हो, वो अपनी जिंदगियों को भी कुर्बान कर दिया करते हैं। और जिस लोगों को आखिरत की परवाह ना हो, वो अपनी सगी बहनों का भी हक खा के हड़प कर जाते हैं, पड़ोसियों का माल भी खा जाते हैं, उनके दिलो दिमाग में कभी ख्याल तक नहीं आता। खैर, इस नौजवान ने कहा ठीक है जी, कब्र बचानी है, अल्लाह से जन्नत हासिल करनी है, मैं एग्री हूं जी, साल भर मजदूरी करूंगा। साल मजदूरी करने के बाद साल जब पूरा हुआ तो उस मालिक ने कहा जनाब अब आ गया दूसरी शर्त का नंबर। क्या शर्त? उसने कहा जी दूसरी शर्त ये है, मेरी एक बेटी है, वो बेटी आंखों से नाबीना है, कानों से बहरी है, पांव से लंगड़ी है, उसके साथ निकाह भी करना होगा। अल्लाह, बड़ा इम्तिहान दर इम्तिहान। और याद रखो जो अल्लाह से ताल्लुक लगाता है अल्लाह एक दफा से चेक जरूर करता है, भाई ये साबित कदम भी है या चूरी वाला मजनू है। तो कहता है जनाब किस मुसीबत का नहीं, ये करोगे सेब तब माफ होगा। उसने कहा ठीक है जी, ये भी करता हूं, साल गुजार लिया, ये भी करता हूं। उसने तैयारी की, निकाह हो गया, रात के वक्त अपनी बीवी के कमरे में गया, चांद जैसी बेऐब दुल्हन बैठी हुई है, हैरान हो गया, वापस आ गया, मालिक से कहता है तुमने तो मुझे कहा था माजूर है, ऐबदार है, और ये तो चांद जैसी औरत है, बेऐब औरत है, तूने। उसने कहा सुनो नौजवान, जिस वक्त तू आधा से बख्शवाने आया था तो मुझे दिल में चोट लगी, बंदा मुत्तकी है, इसको अपना दामाद बनाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें चेक करना चाहता था भाई वक्ती तौर पर जोश में बातें कर रहा है या हकीकी मानों में मुत्तकी है। जब मैंने तुम्हें पूरा साल देखा कि वाकई तू मुत्तकी है, उसके बदले में मैंने अपनी चांद जैसी बेटी का तेरे साथ निकाह कर दिया है। सुन, जो मैंने तुम्हें कहा वो नाबीनी है, अल्लाह की कसम है मेरी बेटी घर में रहती है, आज तक बाहर निकली नहीं है, किसी गैर महरम को इसने नहीं देखा, इसलिए ये मैंने कहा नाबीनी है, गैर महरम को नहीं देखा, आज तक ये चल के कदमों से बाहर नहीं गई, मैंने कहा पांव से लूली है।
ہاں بحری ہے، آج تک کسی غیر محرم کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی. اتنی پاکیزہ نظیفہ طیبہ مطہرہ بچی میری تھی، میں چاہتا تھا اس کے لیے کوئی متقی بندہ مجھے مل جائے. جا، یہ بیٹی جو میری ہے اس کا نکاح میں نے تیرے ساتھ پڑھ لیا، جا یہ تیری بیوی ہے، اور جس باغ کا سیب تو نے کھایا تھا وہ سارا باغ بھی تیرا ہے. اللہ فرماتے ہیں بندہ تقوی اختیار کر، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست کروں گا تیرا گمان بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. پر تو اللہ کی حاکمیت کو مان، اللہ کے ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کو مان. جب بھی کوئی گناہ کرنے لگے تیرے دل و دماغ میں آ جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک بات پوری ہو گئی، ٹائم ہو گیا 2:02. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعے پہ.